اہل کتاب خواہ وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، اس کے ساتھ مسلمان مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں وہ عیسائی عورت، وہ یہودی عورت جو ہے وہ حقیقی طور پر وہ اہل کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہیں، بہت سی ایسی عورتیں آپ کو ملیں گی وہ اپنے آپ کو یہودی کہتی ہیں، لیکن وہ نیچری ہوتی ہیں اور دہریت کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ دہریت کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہوتے ہیں ان کو دہریے کہا جاتا ہے، اور بہت سے عیسائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو دھڑلے کے ساتھ عیسائی کہتے ہیں، بہت سے یہودی ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو دھڑلے کے ساتھ یہودی کہتے ہیں، لیکن وہ نہ تو عیسائی ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ یہودی ہوتے ہیں، بلکہ وہ دہریے ہوتے ہیں۔ اور دہریہ کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو خدا کے منکر ہوں اس کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک مسلمان مرد ہے وہ کسی عیسائی عورت کے ساتھ یا کسی یہودیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو دیکھ لے کہ واقعی وہ عیسائی ہے، دیکھ لے کہ واقعی وہ یہودی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ واقعی اہل کتاب ہے، واقعی عیسائی ہے، یہودی ہے، دہریت کی طرف راغب نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ممنوع ہے اور گناہ ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ ایسی عورت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی عیسائی یا کسی یہودی عورت کے ساتھ نکاح کریں گے تو پھر بہت سی خرابیوں کا دروازہ کھلے گا، جیسے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان جو صحابی رسول ہیں انہوں نے مدائن جا کر ایک یہودیہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ صحابی رسول ہیں اور ایک یہودیہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک ایسی عورت ہے جو واقعی اہل کتاب ہے، واقعی وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط بھیجا اور فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس عورت کو نکاح سے فارغ کر دو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا جواب دیا ہے، حالانکہ ہم نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، تو میں نے تو ایک یہودیہ عورت کے ساتھ ہی نکاح کیا ہے۔ تو پھر آپ نے پلٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی کہ حضور کیا یہودیہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر پھر جواب دیا، فرمایا کہ اے حذیفہ بن یمان، آپ صحابی رسول ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح کر کے آپ کے بچوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے، کیونکہ جو عیسائی عورتیں ہوتی ہیں، یہودی عورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری جو ہے اکثر جو ہے وہ پاک دامن نہیں رہتی۔ تو اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھیں گے تو آپ کے بچوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تھا اور فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو طلاق دے کے نکاح سے فارغ کر دیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ایک مسلمان مرد کا جائز ہے، لیکن گناہ اور ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے نا کہ مرد تو صبح سے لے کر شام تک گھر سے باہر رہتا ہے، تربیت کون کرتی ہے؟ ماں۔ پرورش کون کرتی ہے؟ ماں۔ اور ماں کون ہے؟ عیسائی۔ اب ایک مسلمان مرد ہے وہ کیا چاہے گا کہ اس کے ہاں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اب ایک ایسی عورت ہے جو ہے ہی عیسائی، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اولاد کو عیسائیت کی طرف لے کے جائے گی، وہ تو یہودیت کی طرف لے کے جائے گی، وہ اسلام کی طرف تو نہیں لے کے جائے گی۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ اس عیسائی عورت کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی وہ آپ کے بچوں کو قرآن و سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق تربیت نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود نہیں پتہ، وہ تو خود کنورٹڈ مسلم ہے،
اس کو تو خود نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا اور شریعت مطہرہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اگرچہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کیا